لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وعليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا كريم الله زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلے نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں وہ جسم میں سما جائے وہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا وہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب الیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अदल करें ते थर थर कम्मन उचियां शाना वाले। अदल करें ते थर थर कम्मन उचियां शाना वाले। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। सामीन मोहतरम, आज हम चौधरी मोहम्मद तालिब साहिब, इनके बरादर असगर चौधरी मोहम्मद फारूक मुकद्दम साहिब, इनको आज अगले जहां में रुखसत करने के लिए जनाजे में शरीक हैं। सामीन मोहतरम, इंसान का मयार कुछ और है, सोने रब का मयार कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बंदे जब तू अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, जब तू अपने आप को गुनाहों की दलदल में इस कदर आगे ले जा चुका हो, फिर भी मायूस ना होना। एक मर्तबा सोच, उससे निकल कर आकर तो देख, मेरी रहमत तुझे अपनी आगोश में ले लेगी। रब काबा फरमाता है, बंदे सुन, जब तू अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तो उसके बाद मेरी बारगाह की तरफ आ, मेरी तरफ रुजू कर, उस गुनाह से माफी मांग, तो इससे तुझे सिला क्या मिलेगा कि अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। बेशक वो मेहरबान है, बख्शने वाला है, रहम दिल है। सामीन मोहतरम, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि बंदे मेरी रहमत से मायूस कभी भी ना हो। तेरे गुनाह जितने मर्जी बुलंद हो जाएं, तेरे गुनाह जितने मर्जी वसी हो जाएं, एक मर्तबा मेरी बारगाह में आ, एक मर्तबा माफी मांग, मेरी रहमत तेरे गुनाहों को मिटा कर रख दे। अब रवायती अंदाज, रवायती दिलो दिमाग से अपनी सोचें निकाल कर मेरी बात उस रब की बारगाह में अपने आप को पेश करके सोचें कि रब अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, रब अपने बंदे से बड़ा प्यार करता है, रब अपने बंदे को बड़ा चाहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बनी आदम का हर शख्स खताकार है, किसी न किसी अपने मनसब के लिहाज से, किसी न किसी दर्जे के लिहाज से, किसी न किसी जगह हर शख्स खताकार है। और हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन खताकार गुनाहगार वो शख्स है जो गुनाह के बाद उस गुनाह से माफी मांगे। तो पता ये चला, गुनाह करना जुर्म अजीम नहीं, बल्कि गुनाह के बाद उस पर डट जाना और तौबा ना करना, ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। सामीन मोहतरम, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की मजलिस में बैठे हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से फरमाते हैं, बनी आदम बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा बनी इसराइल का एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार, उसने सारी जिंदगी गुनाह किए, कोई भी नेक काम नहीं किया था। अब जब मौत का वक्त करीब आया, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आया, जब
وہ وقت قریب پہنچا تو اس کے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. اس نے اپنی زندگی کے باب ورق پلٹ کے دیکھا, ساری زندگی گناہوں سے بری پڑی ہے. اب ندامت کے آنسو, اب شرمندگی ہے, دل میں خوف خدا آ گیا. اب اپنے بیٹوں کو پاس بلایا, کہا بیٹو میری زندگی ساری گناہوں سے بری پڑی ہے, اب میرا موت کا وقت قریب ہے. ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہ, ایسا کرنا مجھے لکڑیاں اگٹھی کر کے میرے جسم کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا, فضا میں اس کو بکھیر دینا. اب بیٹوں نے اپنے باپ کی اس نصیحت کے مطابق ایسا ہی کیا. جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جسم کو جلایا گیا, جلا کر اس کی راکھ کو آگے پیچھے ہوا میں بکھیر دیا گیا. اب سونا رب, یاد رکھیں جو ہی موت ہوتی ہے موت کے بعد انسان کی قبر شروع ہو جاتی ہے. سامعین محترم, جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رب نے فرشتوں کو حکم دیا, ہوا کو حکم دو اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کیا جائے. اب ہوا اس کے جسم کو ذرات کو اکٹھا کر کے صحیح سلامت رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. اب رب کی بارگاہ میں پیش ہوا, بڑا ہی دل تڑپا دینے والا یہ جملہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوا, رب نے اس سے پوچھا, بندے بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تو اپنے جسم کو جلائے اور اس کو فضا میں بکھیر دے. تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, سونے ربا میرے دل میں تیرا ڈر اور تیرا خوف آ گیا تھا. اب دیکھیں رب کو اس جملے پر اپنے بندے پر اتنا پیار آیا, فرشتوں کو حکم دیا, فرشتوں جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے, اب اس کو جنت میں لے جاؤ. رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ مل گیا ہے. کس بات پر؟ خوف خدا پر. کس بات پر؟ رب کی اس عذاب, اس دردناک دوزخ کے خوف کی وجہ سے رب نے اس کو بخش دیا. تو پتہ یہ چلا رب کی رحمت انسان کو ہر وقت پکار رہی ہے. رب کسی نہ کسی طریقے سے بیمار کر کے, پریشان حال بندے کو پریشانی میں مبتلا کر کے, کسی مصیبت میں مبتلا کر کے, کئی بہانے دے کر رب فرماتا ہے بندے میرے پاس آ, چھوڑ دنیا کے وسائل کو, دل سے مجھے پکار تو صحیح. تو ایک مرتبہ پکارے گا میں اپنی شان کے مطابق کئی مرتبہ دوڑ کر تیرے پاس آ جاؤں گا. یہ رب کا بندے سے پیار ہے. اس لیے سامعین محترم, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ انسان کے معیار اور انسان کو نیکی اور بدی میں تولنے والے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں آیا, نمازیں حقوق اللہ میں کمی کوتاہی رہ گئی تو ہماری نظر اس کے حقوق پر ٹکی رہتی ہے. نمازی نہیں, روزے نہیں رکھتا, صدقہ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, اور اپنا یہ حال ہے کہ منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. اپنا یہ حال ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, مگر معاملات معاشرے کے دیکھو, پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے, دوست دوست سے ناراض ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے. ہر جگہ حقوق العباد کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی خوف خدا دلائے, اگر کوئی کہے خدا کا واسطہ ہے اپنی آخرت سیدھی کر لو, رب فرماتا ہے حقوق اللہ میں ساری زندگی گناہ کر کے آؤ گے, میں رب بخشنے پر مہربان ہوں, مگر جب تک بندہ بندے کے حقوق ادا کر کے نہیں آئے گا میں رب بھی نہیں بخشوں گا. سب کچھ سن کر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, سب کچھ سن کر بھی ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں, سب کچھ سن کر بھی معاشرے میں تباہی بربادی پھیلانے میں دو دو قدم آگے ہوتے ہیں. اگر کوئی سیدھی بات بتا دی جائے تو وہ بندے 10 قدم دور ہو کر منہ بنا کر بات نہیں کرتے. ارے یہ سارے جہالت کے پردے ہیں, یہ سارے ظلمت کے پردے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, جب تک تم اپنے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے,
تمہاری نمازیں، میری عبادات کسی کھاتے میں نہیں پڑیں گی، رب ان کو ہمارے منہ پہ دے مارے گا۔ رب فرماتا ہے بندے تجھے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑے بڑے عمل کر کے آئے گا، حقوق العباد میں کمی رہ گئی تو تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار، تیرا دوست پوچھے گا رب کعبہ اس کو جنت کیوں بھیج رہا ہے؟ رب فرمائے گا اس کے پہاڑ نیکیوں جتنے پہاڑ ہیں۔ وہ بندہ کہے گا وہ میں مانتا ہوں مولا، مگر اس نے دنیا میں میرے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی تھی، میرے لیے اس نے جا بجا بڑے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے کسی نہ کسی انداز سے۔ رب فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں، اس کی بدیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو، حتیٰ کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کی صورت میں پہاڑ بن کر اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو سامعین محترم، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں موت آ جائے، اس میں بندہ مر جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بڑی پڑی ہے۔ حضور نے فرمایا، صحیح مسند کی حدیث ہے کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو رب اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کس کو نصیب ہو جائے، یہ اس سونے رب کا کمال ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کسی کے گناہوں، کسی کے اعمال کو اپنے اپنے ترازو میں تولنے والے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ مسائل میں ہیں۔ ہم کو من حیث القوم سوچنا پڑے گا۔ ان ساری چیزوں سے نکل کر جب ہم سوچیں گے تو خوف خدا دل میں آئے گا۔ جب دل نرم ہوگا، کوئی کیا کرتا ہے، جب اپنی قبر قیامت یاد ہوگی تو ہم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، ورنہ وہ گیا وہ ایسا اس میں ہی زندگی گزر جانی ہے اور قبر میں ہم نے اکیلے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، آج فاروق صاحب کے جنازے میں یہی پیغام ہے کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے۔ آج بھائی فاروق اس جگہ چارپائی پر لیٹ کر خاموش پیغام دے رہا ہے کہ رشتہ دار، دوست، بہن، بھائی سب دنیا میں رہ جائیں گے، آج میں اکیلا آگے جا رہا ہوں اور میرے حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ جا رہے۔ آج ہم نے بھی اس کو عبرت کی جا بنا کر کل ہم نے بھی یہاں لیٹ کر آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے آج دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 5-10 بندے بھی عمل کریں تو یقین کریں معاشرہ ایک جنت کی نظیر بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی علامہ جمیل نقشبندی صاحب بہت اچھے انداز کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ میرے بھائی خوش نصیب ہیں، رات کو فیصلہ میں نے خود ان کو پیغام دیا جنازے کا۔ یہ ذات کا فضل الکرم ہے، روزہ دار لوگ ہیں، روزہ رکھ کے آئے دور دراز سے۔ یہ خوش نصیب آئی ہے بھائی محمد، دیکھنے میں یہ آپ لوگوں کی نظروں میں وپاری آدمی ہے، لیکن یہ بڑا مزاجی آدمی، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اس نے جانوروں کی بڑی خدمت کی ہے، اور جو جانوروں کی خدمت کرے، یہاں علامہ جمیل صاحب نے خطاب کیا، فرمایا گیا کہ یہ جانور بھی قیامت کی کچہری میں اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ اس پر غور کریں، تھوڑی سی توجہ۔ جو علامہ نے بیان کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر، لیکن بھائی خوش نصیب ہے کہ 11 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک رات بھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں یہ بھائی محو رہے ہیں، سنتے رہے۔ بچیوں نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، بچے نے پڑھا، 10 دیا۔ آج اس مقام پر میں کہنا چاہتا ہوں اس ذات کا اتنا فضل اور کرم ہے، بھائی محمد فاروق اپنے گھر سے نکلے، سلنڈر اپنی بچی کو دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے جو کچن کا جو نظام ہے تیاری کریں افطاری کی۔ خود بھائی مشتاق کوئی دربار میں توتی میں وپاری بھائی ہے، اس کے ہاں دعوت تھی، بھائی نے افطاری کی، سودے کے حوالے سے آپس میں رابطہ ہوا ہوگا لین دین کے بارے میں، لیکن ہوا کیا، افطاری بھی کی اور اس کے بعد یہ چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے جب گئے تو کھڑے ہوئے تو زمین پر گرے، اسی وقت موت ہو گئی ہے۔ یہاں سے اٹھایا، چارپائی کے اوپر رکھا، اسپتال لایا گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا جب گرے تھے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حضرات قابل غور بات ہے،
ये अजीम भाई बाबा मोहम्मद सैयद मुकद्दम रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके अजीम साहबजादे मोहम्मद रऊफ बड़ा आजिज आदमी था। मैंने यहाँ वक्त गुजारा जहाँ जुमेल साहब खतीब में 2 साल मैंने भी यहाँ नौकरी की है। लेकिन कमाल की बात है, सादगी, आजिजी, अफ्तारी का वक्त तो लोग खाना देते थे, लेकिन अपनी हिम्मत, अपनी इस्तात के मुताबिक अपने गाँव से कुछ लेकर आना और ये कह देना हाफिज साहब मेरे हक में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मौत में कामयाबी अता फरमाए। उसकी भी मौत बहरान रहमत में रात भर इस भाई के यहाँ इस अंदाज से बहरान रहमत हुई है। मैंने 2:45 बजे मस्जिद में हाजिरी दी है और 10:30 बजे यहाँ मौजूद था। लेकिन कमाल की बात है, सबका तारी था, किसी मेरी बहन ने दुनियावी बात नहीं। देखें भाई जनाजा है मुश्ताक भाई आपके बाप का जनाजा, देखा हजरत जी ने क्या पैगाम दिया सब्ज़ार सुल्तानी साहब ने। ये कमाल की बात है या क्या नहीं? मैंने आपको देख कर इसलिए कहता हूँ हक हक क्या बातिल बातिल है। जब हक का चर्चा होता है खुदा की रहमतें बरसती हैं। और आपके बाप ने क्या कहा, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सब्ज़ार साहब को कि जनाब जी ने कमरे में वक्त गुजारा, प्रोफेसर साहब जनाब जी ने उजरे में वक्त गुजारा। ख्वाजा जायद सुल्तानी साहब के जो है ना अजीम बाप ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब, बाबा शेर मोहम्मद इनके बाप जनती बाबा कुरान पाक पढ़ने वाला, और रमजान में उनकी मौत वाक़ई हुई। कमाल की बात है, कहा हजरत बड़े हजरत जी ने कमरे में वक्त गुजारा, आप यूके की सैर कर लें। ये किसने सवाल किया? बाबा शेर मोहम्मद, बेटे यहाँ मौजूद हैं, किबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब अल मारूफ हजरत जी सरकार गुलहार शरीफ पैगाम दिया। जब ये उनके साहबजादों को जनाब जी कहने लगे कि रोजी जो लेकर चली गई है रोजी, इतना बाबा जी कहने लगे कि अगर मेरे जुमले पर अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझे माफ करें। ये देखें जी, सादे लोग हैं, मुस्किन लोग, आजिज लोग, जिनकी कब्रें रोशनी, चेहरा देखें तो रोशनी में जो है इस अंदाज डूब जाते हैं, हक अदा नहीं हो सकता। ये भाई अफ्तारी भी किया, मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ने इनको मुकद्दस दूसरा अशरा अता किया, पहला रहमत, दूसरा मगफिरत। ये देखें, और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जहन्नुम के दरवाजे शैतान को जंजीरों से, तो तुम शैतान को पनाह न दो। ये बात तरावी छोड़ना, नमाज छोड़ना, सदका खैरात छोड़ना, लोगों को जलील करना, लोगों के रास्ते बंद करना, लोगों का पानी बंद करना, यतीमों का माल खाना, जमीनें गस्ब करना, ये किसी को इख्तियार नहीं है। इस जनाजे में कहना चाहता हूँ खुदा का फजल और करम है, मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान सफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में आते हैं, रब एक कदम पर उन खुश नसीबों को एक मकबूल साल इबादत का सवाब अता फरमा देता है। और नंबर 2, जिसने रमजान मुबारक में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में वक्त गुजारा है, एक तो एक कदम पर साल का अजर है। नंबर 2 फरमाया क़यामत की कचहरी में जब किसी को साय नहीं मिलेगा तो अल्लाह रोज़ादार को अपने अर्श के साय में जगह अता करेगा। नंबर 3 फरमाया, जिसने रमजान मुबारक में एक रकत जमात के साथ अदा किया, अल्लाह एक रकत के बाद उसको जन्नत में एक नूर का शहर अता करेगा। ग्रामी कदर, आप जो नौजवान बच्चे सारे पीछे हो जाएं और ये बात याद रखें कि आज भाई फारूक के भाई ने, भाई तालिब ने पैगाम दिया कि अगर मेरे भाई की तरफ से किसी के यहाँ कोई लेन देन है तो खुदा की रजा के लिए उन्हें इख्तियार है कि वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इनकी मौजूदगी में किसी के यहाँ कोई ऐसा जुमला निकला हो, तेरे भाई आगे करें मुसल्ला नहीं, अगर इनकी मौजूदगी में किसी से यहाँ कोई ऐसा जुमला निकला हो तो जनाजे की अदायगी से पहले खुदा की रजा के लिए क्या करें, मुआफ करें। क्या करें? मुआफ करें। अल्लाह आपका ना कबूल फरमाए। रोज़ा रख के आपने यहाँ हाजिरी दी है, अल्लाह की रजा के लिए आए हैं और इस मुकाम पर इस नीयत से आना, करना, जनाजा पढ़ना, दुआ करें कि अल्लाह नेक मिशन में कामयाबियाँ अता फरमाए। इसलिए कि जनाजा अल्लाह की रजा के लिए होता है। आप अदब के साथ मैंने जनाजा खुद पढ़ाना है, अगर आवाज़ में कमी हुई तो उफाज इकराम पीछे हैं, आप कब्र हो जाएंगे। ये मौके आने को नसीब नहीं होते, तो अदब का तकाजा है। जनाजे का वक्त हो गया, भाई को अल्लाह की रजा के लिए, चल भाई आगे, भाई को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ फरमाए। अगर किसी से इनकी तरफ से कोई ऐसा जुमला निकला हो, इसलिए कि ये सादा सियासी आदमी यासर भाई आपके इलाके का रहने वाला, आप दवाई दे सकते हैं अल्लाह के रजा के लिए। लोगों के यहाँ इन्होंने तामन किया, जानवरों की खिदमत की, उलमा की इसने इज्जत की। मुझे एक मरतबा बुलाया माई नूरी जो है माई नूरा हाफिया ये गेर में, यहाँ पर हाथ हाजिरी थी, एक दुआ थी, तो ये चले गए तो सर के ऊपर टोपी थी, तो कहने लगे हाफिज, मैंने कहा जी, कहने लगे माई के दर पर आया हूँ, दुआ करे अल्लाह ईमान की मौत उठा दे। चलो कैसी बात है, कहाँ दुआ की? मैं कहता हूँ दुआ क्यों हो गई है कि अल्लाह पाक ने शानदार चेहरा देखा कि
محمد کے غلاموں کا کفن میلا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو عشاء جنازے کا وقت ہو گیا. جوتے اتارے, پاؤں کے جوتے رکھے, ساتھ کے اوپر کپڑا بھی رکھے اور نیت سماعت فرمائے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود واسطے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے محترم قبلہ شریف میرے بھائی محمد انصار صاحب. یہ دیکھیں آپ کو لائیو جو ہے ساری روئے زمین کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں. جنازہ بھی خطا بھی آپ کو بھی دعا کرے اللہ نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے. سارے جو ہے ادب کے ساتھ آپ جنازے کی ادائیگی ہونے والی ہے. اگر آواز میں کمی ہوئی تو علماء کا حق ہے کہ حق ادا کریں. دعا کریں اللہ نیک مشن میں کامیابی عطا فرمائے. سارے سنگی نیت کر لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صفحہ توڑ دے. اول آخر درود پاک 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے علامہ جمیل صاحب کے ملے محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب کعبہ تیرے فضل و کرم کے ساتھ تیری رضا کی خاطر تیرے ایک بندے کا جنازہ پڑھا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہمارے سیام المبارک کی ببرکت لمحات کا صدقہ, کلمات طیبہ, ذکر و اذکار کا صدقہ, نماز جنازہ کا صدقہ, حضور کا وسیلہ یا اللہ پاک ان کی ساری زندگی کی آمدن سہون خطاؤں کو معاف فرما. آنے والی قبر کی ساری مشکل منازل آسان فرما. قبر کو یا اللہ پاک فتنوں سے محفوظ فرما. قبر کو بکائے نور بنا, تحد نگاہ کشادہ منور فرما. قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہچان مصطفیٰ نصیب. بروز قیامت حضور کی شفاعت کبریٰ کے صدقے یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ
پڑھو لا الہ